السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں ایک اہم عمل آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج لاہور شہر سے محمد دانیال صاحب نے ایک ہم سے رابطہ کیا اور بار بار وہ گزارش کر رہے تھے کہ کچھ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کر دیں کہ گھر میں بہت سے جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی اور جھگڑے، فسادات گھر میں، یہ عجیب ترین حالت بنی ہوئی ہے۔ ایک بات آپ بغور سماعت فرما لیں، آپ کو میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس کا گھر اچھا ہے اس کے لیے دنیا میں جنت ہے، اور جس کا گھر برا ہے اس کے لیے دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ تو یہ پس منظر ہوتا ہے، یہ مشکلات کی گھڑیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ انسان کو جینے نہیں دیتی۔ یہ انسان پھر دماغی مریض بن جاتا ہے اور پریشانی دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھیے، گھر انسان آتا ہے سکون لینے کے لیے۔ مرد سارا دن کام کرتا ہے، شام کو اپنے گھر آتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ گھر جا کر آرام کروں گا اور سکون کروں گا۔ یہ آپ دیکھیں، جن کے گھر اچھے نہیں ہیں، جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی جو گھریلو مسائل ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے کان بھرتے ہیں۔ ان کے لیے آج میں یہ تحفہ پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو جائے، آپ کا گھر جنت بن جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھیں، پہلے تو 5 وقت کی 5 نمازیں آپ ادا کریں۔ نماز فرض ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جو پیران عظام کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ مکہ میں ہوتی ہے، ہماری نماز جا کر مدینہ میں ہوتی ہے، کھانا وہ یہاں کھاتے ہیں، پانی وہ یہیں سے پیتے ہیں، لنگر یہیں سے اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے یہیں سے ہتھیاتے ہیں، لیکن نماز وہ جا کر مدینے ادا کرتے ہیں۔ ہم ان سے آپ کو روکتے ہیں، وہاں جانا آپ کے لیے ایمان کے خطرے سے کم نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور 5 نمازوں کو ادا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں، سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس پوری سورت کو 41 مرتبہ تلاوت کریں۔ کم از کم 7 دن آپ نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 41 دن۔ میرا یہ ذاتی مشورہ ہے، یہ جو اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ لگاتار جاری رکھیے۔ یہ آپ جاری رکھیں گے، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے آفات ٹل جائیں گی، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کا گھر جو ہے یہ جنت بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ آپ سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک میں صورت ہے سورۃ الطلاق، اس کی تلاوت کریں، مع ترجمہ اس کو پڑھیں۔ آپ کو روٹھنے کا بھی طریقہ کار قرآن بتائے گا، منانے کا بھی طریقہ کار قرآن بتائے گا، اور قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے کریم نجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ ناراض ہیں، گھر والے آپ کی بات نہیں مانتے، حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان سے اپنا کھانا جدا کر لیجئے۔ کھانے کے بعد دوسری جگہ آپ نے کس جگہ آنا ہے، پھر بھی گھر ٹھیک نہیں ہو رہا، ان سے اپنا بستر جدا کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ آگے والے مسائل ہیں طلاق کے، تو کس وقت پہلی طلاق دینی ہے، کس وقت دوسری اور تیسری، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ یہ مسائل کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، یا جس کو ضرورت ہو، جن حضرات کو اس کی ضرورت محسوس ہو، وہ ہم سے پوچھ لیا کریں۔ لہذا آپ کوشش کریں، سنت مصطفیٰ کو ادا کریں، اور یہ قرآن کی صورت کو
لگاتار آپ تلاوت کریں، امید ہے اللہ کریم آپ کو اس سے بچا لیں گے اور اللہ کریم آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔